السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 10 سورۃ توبہ، آیت نمبر 126۔ اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ اور کیا وہ دیکھتے نہیں کہ یقیناً ایک بار یا دو بار وہ ہر سال آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی وہ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین ان لوگوں کو مختلف آزمائشوں مثلاً بیماری، قحط اور خوف نقصان میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اپنی غلطیوں پر غور کریں اور توبہ کی طرف لوٹیں۔ آزمائش کے باوجود یہ لوگ نہ تو اپنے گناہوں سے باز آتے ہیں اور نہ ہی اللہ رب العالمین کی نشانیوں سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ یہ آیت منافقین یا گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو آگاہ کرتی ہے کہ آزمائشیں ان کے لیے موقع ہے وہ گناہوں سے باز آ جائیں، لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ آیت نمبر 127۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ اور جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیا تمہیں کوئی ایک دیکھ رہا ہے، پھر وہ واپس پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، اس لیے کہ یقیناً وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں دیکھتے ہیں جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو منافقین خفیہ طور پر ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں، یہ چیک کرتے ہیں کہ کہیں کوئی مسلمان انہیں دیکھ تو نہیں رہا تاکہ وہ بغیر توجہ دیے چپکے سے مجلس چھوڑ سکیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو حق کی طرف رجوع کرنے سے محروم کر دیا کیونکہ وہ سمجھنے اور ایمان لانے والے نہیں۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیا انسان کی ہدایت کے لیے نبی نہیں بھیجے؟ کیا انسان کی ہدایت کے لیے کتابیں نہیں بھیجی؟ یہ صرف اور صرف انسان پہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس چیز کو سلیکٹ کرے، وہ کس چیز کے لیے اپنی پوری انرجی ویسٹ کرے یا کس چیز کے لیے اپنی پوری انرجی لگا دے۔ اب دیکھیں اگر وہ دنیاوی چیزوں کے لیے اپنی انرجی کو ویسٹ کرے گا، اپنا فوکس دنیا حاصل کرنے کے لیے لگا رہے گا، تو اللہ رب العالمین اس کے دل پہ مہر لگا لیں گے کیونکہ اس کے لیے چانس ہے، وہ جان بوجھ کے دین کو سلیکٹ نہیں کر رہا۔ تو اللہ رب العالمین ایسے انسانوں کے جو ایمان ہے یا دل ہے اس کو دین کی سمجھ سے دور رکھ دیتے ہیں۔ ان کا نفاق اور حق سے اعراض ہی ان کی ناسمجھی کی وجہ ہے جس کی پیدائش میں اللہ رب العالمین نے ان کی ہدایت کے راستے بند کر دیے۔ آیت نمبر 128۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِمْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے ہیں جنہیں تمہاری تکلیف گراں گزرتی ہے اور وہ تمہاری بھلائی کے لیے بہت خواہش مند ہیں، مومنوں کے لیے نہایت مہربان اور رحم کرنے والے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی امت میں سے تھے جس سے لوگوں کے لیے قبولیت اور قربت کا درجہ بڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے دکھ اور پریشانی بہت گراں گزرتی تھی، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ امت کی ہدایت اور بہتری کی فکر میں رہتے، حتیٰ کہ قرآن میں ارشاد ہوا شاید آپ اپنی جان ہی گوا بیٹھیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے کہ میں سپریڈ کر رہا ہوں دین کو، میں پریچ کر رہا ہوں دین کو، لیکن لوگ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، وہ دین کی طرف آ نہیں رہے ہیں، تو بہت زیادہ غمگین ہو جاتے۔ تو اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا کام صرف اور صرف پریچ کرنا ہے، آپ کا کام ہدایت دینا نہیں ہے، ہدایت دینا میرا کام ہے اور دینوں کو پھیرنا بھی میرا کام ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گائیڈ کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موٹیویٹ کرتے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو سنبھالتے تھے۔ مومنین کے لیے شفقت و رحمت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کے لیے انتہائی نرم دل اور مہربان تھے، جیسے فرمایا کہ مومنوں کے لیے آپ خود ان کے لیے ان سے بھی زیادہ شفقت رکھتے ہیں۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔